TV Safety for all. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں تمام مخلوقوں میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت سی ایسی نعمتیں دی ہے جو دیگر کائنات میں دیگر مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں نہیں دی ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دے کر تمام کائنات کے ساری کائنات کی تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضلیت عطا کی ہے۔ اس پر میں اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان بجا لاتا ہوں، اور اسی طرح اللہ کے تمام انبیاء رسولوں پر، خصوصاً نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ یہ وہ زبان ہے جس کے الفاظ کو بڑی اہمیت دی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو نعمت کے طور پر ذکر کیا، اور اس کے استعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ میں نے سورہ قاف کے آخر میں جو آیت تلاوت کی، مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ ایک تیار نگہبان لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے، وہ لکھنے کے لیے تیار ہے۔ ایک ایک لفظ کیسا ہوتا ہے؟ لفظ معمولی ایک حرف کا بھی ہوتا ہے، دو حرف کا بھی ہوتا ہے۔ لفظ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے دانت ہوتے ہیں، الفاظ کے بھی دانت ہوتے ہیں جو انسانوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زبان کا زخم ایسا گہرا ہوتا ہے کہ تلوار کا زخم بھر سکتا ہے، تلوار کا زخم سوکھ سکتا ہے، لیکن زبان کا زخم جس زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائی گئی ہے تو اس کا زخم کبھی بھرتا نہیں، اس کا زخم کبھی سوکھتا نہیں۔ یہ وہ زبان ہے جس سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان الفاظ کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، ان الفاظ کے ہاتھ ہوتے ہیں جو لوگوں کے گریبان کو چاک کر دیتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو داغدار کر دیتے ہیں۔ ان الفاظ کے پاؤں بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو ٹھوکر کھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ انسان زبان سے کچھ ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وقار چلی جاتی ہے، اس کی عزت چلی جاتی ہے، وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، الفاظ جو انسان ادا کرتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ یہ الفاظ تمہارے ادائیگی کے غلام ہیں، یہ الفاظ تمہاری ادائیگی کے غلام ہیں، تم اس کے بادشاہ ہو، تم اس کے بادشاہ ہو۔ اور وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ ہر بادشاہ سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو یہ الفاظ جو آپ کی زبان سے نکلتے ہیں اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے اعضاء اگرچہ کہ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء دیے ہیں، بے شمار نعمتیں انسان کے جسم میں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن یہ زبان ایک ایسی نعمت ہے، یہ زبان ایک ایسا آلہ ہے، اگر یہ درست رہا تو پھر سارے آلے درست رہیں، ساری نعمتیں، سارے اعضاء درست رہیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء تكفر اللسان، تمام کے تمام اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں، زبان سے گزارش کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فإنما نحن بك، ہم تیرے ہی وجہ سے ہے، تو اگر درست رہی، فإن استقمتی استقمنا، اگر تو درست رہے گی تو ہم درست رہیں گے، وإن اعوججتی اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے، اگر تو بدل جائے تو ہم بدل جائیں گے۔ زبان ایک ایسا آلہ ہے جس سے سارے اعضاء ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ زبان ہے میری بہن، دیکھ تیری وجہ سے ہم درست ہیں۔ کیسے؟ زبان اگر درست رہے گی تو سارے اعضاء کیسے درست رہیں گے؟ زبان کا اگر استعمال صحیح رہے گا تو سارے اعضاء بھی صحیح سلامت رہیں گے۔ اگر زبان کا استعمال غلط ہوگا، اگر کوئی شخص گالی دیتا ہے تو مارنے والا زبان کو نہیں مارتا ہے، انسان کے جسم پر کہیں اور مارتا ہے، اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، اس کی ناک پھوڑ دیتا ہے، اس کے دانت توڑ دیتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، یہاں تک کہ نوبت قتل تک آ جاتی ہے اور سارے کے سارے اعضاء اس کے لاش ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے زبان کا استعمال بہت ہی اہم ہے، زبان کو لگام دے کر رکھنا چاہیے، بلکہ انسان ایسا لفظ کہہ دیتا ہے جس کی اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے، بالکل ہوائی فائرنگ کر دیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ لفظ کہاں جا رہا ہے، کس کو لگ رہا ہے، کہاں پہنچ رہا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، کبھی وہ انجام کے بارے میں سوچتا تک نہیں۔ جبکہ عقل مند لوگ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، بولنے کے بعد سوچنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، زبان سے نکل جانے کے بعد الفاظ کو واپس نہیں لیا جا سکتا ہے، پہلے سوچ کر بولو، پہلے تول کر بولو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ، کہ بندہ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا ایک کلمہ کہہ دیتا ہے، وہ ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اللہ کو پسند آنے والا ہوتا ہے، یرفع اللہ بها درجات، اللہ تعالیٰ اس کے ایک کلمے کی وجہ سے لا یلقی لها بالا، اس انسان کو اس کی پرواہ نہیں تھی، اسے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو کلمہ اس کے منہ سے نکل رہا ہے یہ اللہ کو خوش کرنے والا ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اسے پرواہ نہیں تھی، اسے اندازہ نہیں تھا اس بات کا، لیکن زبان سے نکل جاتا ہے، زبان سے نکلنے کے بعد وہ کلمہ اللہ کی رضامندی کا کلمہ تھا، اللہ جس سے خوش ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ، اور بندہ ایک کلمہ ایسا کہہ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، جو اللہ کو ناپسند لگتا ہے، ایسا کلمہ کہتا ہے لا یلقی لها بالا، اس کلمے کی اسے کوئی اہمیت نہیں معلوم، اس کا اندازہ نہیں معلوم، اس کا احساس اس کو نہیں ہوتا ہے، یہوی بہا فی النار، اس ایک کلمے کی وجہ سے، اس ایک جملے کی وجہ سے، اس ایک لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتے۔ اسی لیے زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی رسول کی ایک طویل حدیث ہے جس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم، لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ انسان کی اپنی زبان کی کٹوتی ہے، زبان سے جو کچھ وہ استعمال کرتا ہے، جو کچھ وہ الفاظ بولتا ہے، وہ تمام کے تمام اسے جہنم میں اوندھے منہ گرانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح کسی شاعر نے کہا تھا ہوشیار باش آپ کی یہ ملکیت نہیں، ہوشیار باش یعنی ہوشیار رہو، یہ آپ کی ملکیت نہیں، رکھیے سنبھال کے یہ امانت زبان کی، قینچی کے مثل اس کو چلائے نہ رات دن، زحمت نہ بن جائے حشر کے دن یہ نعمت زبان کی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی نعمت دی ہے، اس نعمت کا اگر انسان صحیح استعمال کرتا ہے تو یقیناً وہ فائدہ اٹھانے والا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو نماز عام معمولی نمازیں پڑھتی ہے اور چھوٹا موٹا صدقہ، پنیر کے ٹکڑے کچھ صدقہ کر دیتی ہے، اور وہ اس کے علاوہ کسی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی ہے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جانے والی ہے۔ جنت میں لے جانے کا سبب زبان کا صحیح استعمال ہے، اور زبان کے اندر انسان کی تمام برائیاں ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم کی اکثر غلطیاں اس کی زبان میں ہیں، اکثر غلطیاں اس کی زبان میں پائی جاتی ہے۔ ابن علامہ البانی نے اس حدیث کو اپنی سلسلۃ الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ اکثر غلطیاں انسان کی اپنی زبان میں پائی جاتی ہیں۔